سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 128۔ اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک کوروش نے باختر کی ان وادیوں میں قیام کیے رکھا۔ قیام کے دوران اس نے ان علاقوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام بھی کیے۔ اس نے باختر کی وادیوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے اپنے صوبے کا ایک حصہ قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باختر کی وادیوں سے کوچ کرنے کے بعد واپس اپنے مرکزی شہر پارسا گرد کی طرف چلا گیا۔ پارسا گرد میں قیام کے دوران ایک روز یوناف بھاگا بھاگا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بیوسا اور کیتم بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر جلدی جلدی یوناف بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بیوسا، کوروش بابل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں، تم اور کیتم لشکر کی روانگی سے پہلے ہی بابل کی طرف چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسے مفید معلومات فراہم کرتے رہیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ بابل پر حملہ آور ہو سکے۔ ہمارے ساتھ کچھ مخبر بھی بابل شہر میں داخل ہوں گے جن کے ذریعے ہم بابل کی خبریں کوروش تک پہنچاتے رہیں گے۔ سنو بیوسا، ان مخبروں کا کوروش نے میرے ساتھ تعارف بھی کروا دیا ہے۔ یہ مخبر بھی بابل شہر میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور انہی کے ذریعے سے بابل کی خبریں کوروش تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ساری گفتگو کے بعد بیوسا کوچ کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ اس موقع پر کیتم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یوناف کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ بیوسا کی شرط کے مطابق میں گزشتہ کئی ماہ سے آپ دونوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ گو ابھی تک میں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے اور مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی اس موقع پر میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ دونوں میرے ہی ساتھ میرے محل میں چل کر رہیں، میں آپ دونوں سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ دونوں میرے ہی ساتھ میرے محل میں چل کر رہیں، میں آپ دونوں سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ دونوں ہی کی طرح میں جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے زندگی کی طویل صدیاں گزارتی رہی ہوں، اور آپ دونوں کی طرف آنے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایشیائی کوچک کی سرزمین میں دریائے مینیڈر کے کنارے اپنی رہائش کے لیے ایک محل خریدا تھا، اور یہ محل اس علاقے کے قدیم بادشاہ میڈاس کی رہائش ہوا کرتا تھا۔ میڈاس نام کے اس بادشاہ نے دریائے مینیڈر کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا تھا، اور اس شہر کا نام میڈاس ہی کے نام پر رکھا گیا تھا، اور اس میڈاس شہر سے باہر بادشاہ نے اپنے لیے محل تعمیر کیا جس میں وہ خود اور بعد میں آنے والے چند بادشاہ قیام کرتے رہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میڈاس شہر کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ سارڈس کو لیڈیا کی سلطنت کا مرکزی شہر قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن میں نے آپ دونوں کی آمد تک اسی محل کے اندر قیام رکھا، اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ دونوں میرے ساتھ محل میں چل کر رہیں تاکہ ہم تینوں محل کی خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ کیتم کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں، لیکن ہم بابل کی تسخیر کے بعد تمہارے ساتھ وہاں چل کر رہیں گے۔ کیتم یوناف کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئی، پھر بیوسا کی طرح وہاں سے کوچ کرنے کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور پھر ہمدان سے بابل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ جن دنوں یوناف، بیوسا اور کیتم بابل شہر میں داخل ہوئے، ان دنوں بابل میں نئے سال کی ابتدا کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اہل بابل کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر سال کے آخر میں ان کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کی رسمی موت واقع ہو جاتی تھی، اور ہر سال کی ابتدا میں مردوک کی دیوتا کو نئی اور رسمی زندگی عطا کی جاتی تھی۔ لہٰذا ہر سال کی ابتدا ہوتے وقت وہ اپنے سب سے بڑے دیوتا مردوک کو نئی زندگی ملنے کی خوشی میں بھرپور طریقے سے جشن منایا کرتے تھے۔ اس جشن کے سلسلے میں اہل بابل گروہ در گروہ بابل میں مردوک دیوتا کے سب سے بڑے مندر ساگیلا میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں وہ مردوک دیوتا کے بت کے سامنے سر بسجود ہوتے اور نئے سال کے لیے اپنی بہتری اور بھلائیوں کی دعائیں کرتے تھے۔ جس وقت یوناف، بیوسا اور کیتم
بابل شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شہر میں جشن کا سما اپنے عروج پر تھا۔ لوگ گروہ در گروہ مردوک دیوتا کے سامنے اپنی نظریں پیش کرتے ہوئے دعائیں مانگتے اور دیوتا کی زیارت کرنے کے بعد اساگیلا کے مندر میں داخل ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے یوناف، بیوسا اور کیتم جب اساگیلا کے معبد کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم مندر کے اطراف میں جمع ہونے والے لوگوں کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اس لیے کہ بابل کے بادشاہ نیونید کی شاہی بھگی اساگیلا کے مندر کی طرف آنے کی نوید دی جانے لگی تھی۔ بیوسا، یوناف اور کیتم بھی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں بادشاہ کے یہاں آنے سے اس جشن میں کیسا سما برپا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک بادشاہ کی بھگی اساگیلا مندر کی بہت بڑی اور قدیم عمارت کی سیڑھیوں کے پاس آن رکی۔ بھگی میں 3 افراد سوار تھے، ایک بابل کا بادشاہ نیونید، دوسرا اس کا بیٹا بلشعر اور تیسری نیونید کی بیٹی شمورا تھی۔ سب سے پہلے نیونید بھگی سے اترا، پھر باری باری اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بھی بھگی سے باہر آئی اور تینوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے اساگیلا مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے، اور اساگیلا مندر کا سب سے بڑا پجاری ان تینوں کا استقبال کرنے کے لیے مندر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر اس کا منتظر تھا۔ جب وہ تینوں اوپر آئے تو بڑے پجاری نے سر جھکا کر ان کا استقبال کیا اور پھر وہ تینوں کو اساگیلا مندر میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد عام لوگ بھی مندر میں داخل ہونے لگے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ یوناف، بیوسا اور کیتم بھی اساگیلا کے مندر میں داخل ہو گئے تھے۔ بابل کے بادشاہ نیونید، اس کے بیٹے اور بیٹی کے اساگیلا مندر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جشن کی رسومات اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ شہر کے اندر ایک عجیب سی ہلچل اور رونق کا سا سما پیدا ہو گیا تھا، اور شہر کے دور افتادہ محلے، کوچے اور گاؤں سے لے کر جہاں کانسی کے شیروں کے مجسمے نصب تھے، شہر کے سب سے بارونق علاقے یعنی اشتیار تک لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جو جشن منانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آیا تھا۔ عام حالات میں جب بادشاہ کی سواری بابل شہر کی گلیوں اور سڑکوں سے گزرتی تھی تو داغ شدہ غلاموں کو تاریک گلیوں میں کھڑا رہنے کا حکم ہوتا تھا۔ آزاد لوگوں، دیہاتوں اور غلہ بانوں اور باربرداری کے کام کرنے والوں کو شاہراہ پر شاہی نگاہ بانوں کے پیچھے کھڑا رہنے کی اجازت ہوتی تھی، اور ذرا اونچے طبقے کے لوگ دھات کا کام کرنے، نانبائی، قصائی اپنی اپنی گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ منشی، تاجر اور انتظامیہ کے لوگ لکڑی کے بینچوں پر اور بعض دولت مند لوگ سائے کے بینچوں پر کھڑے ہوتے تھے۔ مکانوں کے چھجوں اور چھتوں پر شہر کے اشراف قسم قسم کے لباس زیبتن کیے آرام سے بیٹھے تھے، لیکن آج کے جشن پر کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہر کوئی بغیر کسی امتیاز کے جشن میں حصہ لیتے ہوئے ہر جگہ جا سکتا تھا اور لوگوں کے اندر گھل مل سکتا تھا۔ اس روز سبھی لوگ اپنے گھروں میں موتیوں اور پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے۔ جس وقت سال نو کا یہ جشن اپنے عروج پر تھا اور نیونید اپنے بیٹے بلشعر اور بیٹی شمورا اور بڑے پجاری زریہ کے ساتھ مندر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک جاسوس مندر میں داخل ہوا اور اس کے قریب آ کر بڑی رازداری میں کہنے لگا، اے بادشاہ، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ایلامیوں کا بادشاہ کوروش بابل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے، اور طاقت اور قوت میں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ یہ غیر معمولی خبر سن کر بڑے پجاری زریہ اور نیونید کی بیٹی شمورا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ صرف نیونید کا بیٹا بلشعر اپنی جگہ پر پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ نیونید بھی یہ خبر سن کر گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، تاہم اس موقع پر اس کا بیٹا بلشعر چھاتی تانتے ہوئے بولا، اے میرے باپ، اگر پارسا گرد اور ہمدان کا بادشاہ کوروش بابل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے تو ہمارے لیے یہ نئی چیز نہیں۔ اس سے پہلے اپنی تاریخ میں بابل شہر میں بے شمار انقلاب اور زمانے کے تغیر دیکھ چکا ہے۔ انگنت حکمرانوں نے بابل پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کی، ان میں سے اکثر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جنہیں عارضی طور پر کامیابی ہوئی ہو وہ بھی دائمی طور پر بابل پر قابض نہ رہ سکے۔ اے میرے باپ، ہم کوروش کا مقابلہ کریں گے اور اس پر ثابت کریں گے کہ بابل کے محافظ ابھی زندہ اور بیدار ہیں۔ اپنے بیٹے بلشعر کی گفتگو سن کر نیونید نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ اپنے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بلشعر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اگر کوروش ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم شہر سے نکل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہم اتنے کمزور نہیں کہ وہ جب اور جس وقت چاہے
ہم پر چڑھ دوڑے، پر اے میرے بیٹے، یہ خبر کہ کوروش حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے فوراً شہر میں پھیل جائے گی اور لوگوں میں بدحواسی اور افراتفری کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے ایک تجویز ہے۔ دیکھ میرے بیٹے، اس سال نو کے جشن کے دوران ہی بلور کے پتھروں پر میری طرف سے ایک تحریر لکھواؤ اور بلور کی لوح کو اساگیلا کے مندر کے قریب نصب کروا دو، تاکہ ہر کوئی دیکھے اور اسے صورتحال سے آگاہی ہو، اور بلور کے کتبے کی تحریر پڑھ کر وہ افراتفری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے ہمت و عزم کا مظاہرہ کریں۔ اس پر بالشعر نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، بلور کی اس لوح پر تحریر کیا کروانا چاہتے ہیں؟ نیونید تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ کہنے لگا، بلور کی اس لوح پر یہ تحریر لکھواؤ: بابل کے بادشاہ نیونید، جو بابل کے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ بابل کا سب سے بڑا دینی پیشوا ہے، وہ بابل کے سب سے بڑے مندر اساگیلا میں سب سے بڑے دیوتا مردوک کے سامنے بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ فارس کا بادشاہ کوروش میرے قدموں میں جھکے گا، اس کا ملک میرے قبضے میں آ جائے گا اور اس کی املاک میرے لیے مال غنیمت بن جائے گی۔ نیونید کے یہ الفاظ سن کر اس کے بیٹے بالشعر کی چھاتی تن گئی اور وہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے باپ، یہ بہترین الفاظ ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں بلور کی لوح پر کندہ کر کے اساگیلا کے مندر کے سامنے نصب کروا دیا جائے۔ اس تحریر کو پڑھ کر یقیناً بابل کے لوگوں کے حوصلے جوان اور ان کی ہمتیں اپنے عروج پر آ جائیں گی۔ نیونید کے ان الفاظ نے بڑے پجاری زریہ اور نیونید کی بیٹی شمورا کی حالت بھی درست کر دی تھی، اور وہ بھی اب مطمئن ہو کر جشن کی رسومات میں حصہ لینے لگے تھے۔ اسی روز بالشعر نے بلور کی ایک لوح کا انتظام کیا۔ اس لوح پر نیونید کی بتائی ہوئی تحریر لکھوا کر اسے اساگیلا مندر کے باہر نصب کروا دیا گیا۔ بابل شہر میں آنن فانن یہ خبر پھیل گئی کہ فارس کا بادشاہ کوروش بابل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر اساگیلا کے مندر کے گماشتوں اور پجاریوں نے پھیلائی تھی۔ اس کے بعد یہ خبر آرامیوں تک جا پہنچی جو بندرگاہ میں روپیے کا لین دین کرتے تھے۔ یہ آڑیتے شہر سے باہر رہتے تھے اور آئندہ کے واقعات کا اندازہ لگانے میں بڑے ہوشیار اور ماہر تھے۔ یہ آڑتی آرامی شہر سے باہر رہتے تھے اور آئندہ کے واقعات کا اندازہ لگانے میں بڑے ہوشیار اور ماہر تھے۔ یہ آڑتیے اساگیلا مندر کے پجاریوں اور گماشتوں سے کمتر لوگ سمجھے جاتے تھے، اور یہ خبر سن کر یہ آڑتیے اپنے آڑت کے کام میں محتاط اور فکر مند ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک مردوک کے مندر اساگیلا میں جشن کی رسومات ادا کی جاتی رہیں۔ اس کے بعد بابل کا بادشاہ نیونید، اس کا بیٹا بالشعر اور اس کی بیٹی شمورا اور بڑا پجاری زریہ اساگیلا مندر سے نکلے۔ عین اس وقت کئی بڑی بڑی رتھیں لا کر اساگیلا مندر کے سامنے کھڑی کر دی گئی تھیں، اور پھر اساگیلا مندر سے مختلف بتوں کو نکال کر ان بڑی بڑی رتھوں پر سوار کیا جانے لگا تھا۔ ان کو بیک وقت کئی گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ سب سے پہلے مردوک کے دیو ہیکل بت کو لا کر ایک رتھ میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے رتھ میں ظلم کے دیوتا کا بت رکھا گیا۔ اس دیوتا کو جران شہر سے بطور خاص جشن میں حصہ لینے کے لیے منگوایا گیا تھا۔ تیسرے رتھ میں شمس دیوتا کو سوار کرایا گیا تھا۔ یہ دیوتا ایک شیر پر سوار تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ جشن میں حصہ لینے کے لیے اس بت کو عرش شہر سے لایا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور رتھ کے اندر اشتار دیوی کو سوار کیا گیا تھا۔ اشتار دیوی بابل کے لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں میں بے حد مقبول اور عزیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے مختلف دیوتاؤں کو بھی جنگی رتھوں میں سوار کر دیا گیا۔ پھر سب سے پہلے بادشاہ، اس کا بیٹا اور بیٹی اپنی بگھی میں بیٹھے اور بگھی کے گھوڑوں کو سائسوں نے ہانکا، اور پھر بگھی روانہ ہوئی تو دوسرے رتھ ان کے پیچھے ایک جلوس کی شکل میں چل پڑے۔ اب جشن کا سما اپنے عروج پر آ گیا تھا، اس لیے کہ بابل کے دیوی دیوتاؤں کو جشن کی خوشیاں اجاگر کرنے کے لیے پورے شہر میں گھمایا جانے لگا تھا۔ جشن کی خوشیاں اس وقت اور دوبالا ہو گئی تھیں جب ان رتھوں کے ساتھ چلتے ہوئے بابل کے مرد اور عورتیں اپنی دیوی کی عظمت اور دیوتاؤں کی فتح مندی کے گیت گانے لگے تھے۔ لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو اس جشن میں شامل تھا۔ لوگوں کے اس ہجوم میں بابل کے آزاد اور غلام سبھی لوگ شامل تھے۔ ان بتوں کو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی حصہ لے رہے تھے۔ ان میں بے دین لوگ بھی شامل تھے، جادوگر بھی تھے، طوائفیں بھی تھیں، ترانے گانے والے لوگ، شگن بتانے والے
اور نیونید کے محکمہ جاسوسی سے تعلق رکھنے والے جوان اور وہ یہودی بھی شامل تھے جو بابل شہر میں باہر اسیر اور قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یوناف، بیوسا اور کیتم بھی اس جشن میں حصہ لینے کے لیے ان رتھوں کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے جن میں دیوی دیوتاؤں کو سوار کیا گیا تھا۔ رات گئے تک یہ جشن جاری رہا۔ اس رات بابل کی 53 عبادت گاہوں کے دروازوں پر چراغ جلائے گئے۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں جن میں 300 زمینی دیوتاؤں کے لیے اور 600 آسمانی دیوتاؤں کے لیے شہر کے گلی کوچوں میں بنائی گئی تھیں، ان میں بھی چراغاں کیا گیا تھا۔ اس طرح کافی رات گئے یہ جشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جشن کے ختم ہونے پر یوناف، بیوسا اور کیتم کسی سرائے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس میں قیام کر سکیں، لیکن انہیں مایوسی ہوئی، اس لیے کہ جشن میں باہر کے شہروں اور قصبوں سے بھی بے شمار لوگ آئے تھے، لہٰذا کافی تلاش اور جد و جہد کے باوجود انہیں کسی بھی سرائے میں قیام کرنے کے لیے کمرہ نہ مل سکا۔ اس صورتحال پر بیوسا اور کیتم دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر بیوسا یوناف کے قریب آئی اور اب اس کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑے پیار اور اپنائیت سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ جشن کے ان دنوں میں تو ہمیں کسی بھی سرائے میں قیام کرنے کے لیے کمرہ نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم بابل شہر کے کسی نواحی قصبے یا چھوٹے شہر میں قیام کر سکیں اور روزانہ بابل شہر میں رہ کر اپنے فرائض انجام دیں۔ اس لیے میرا خیال ہے۔ یوناف نے فوراً بیوسا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیوسا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی سرائے میں قیام کی جگہ نہیں مل رہی تو کیا ہوا، ہم یعقوب عقیبی کی طرف چلے جائیں گے۔ اوہ ہاں، میں بھی آپ سے یہ کہنے والی تھی، لیکن آپ نے میری بات کاٹ دی۔ ہمیں یعقوب عقیبی کی طرف جانا چاہیے، وہ ضرور ہمارے لیے بہترین قیام گاہ کا بندوبست کر دے گا۔ بیوسا بولی تھی۔ یہ یعقوب عقیبی کون ہے؟ کیتم نے پوچھا۔ دراصل، بیوسا بولی، ہم اس سے پہلے کافی عرصے تک دونوں میاں بیوی بابل میں قیام کر چکے ہیں۔ اسی قیام کے دوران ہی یعقوب عقیبی سے ہماری واقفیت اور شناسائی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا بڑا مہربان ہے اور ہم دونوں کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرح چاہتا ہے۔ وہ آدھا بابلی اور آدھا یہودی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی ماں بنی اسرائیل کے قیدیوں میں سے ایک کی بیٹی تھی جنہیں بخت نصر گرفتار کر کے یروشلم سے بابل لایا تھا۔ یعقوب عقیبی کی ماں نے بابل کے ایک مقامی رئیس سے شادی کر لی۔ یہ رئیس زرگر تھا اور سونے کا کاروبار کرتا تھا اور انتہائی امیر اور دولت مند انسان تھا۔ یعقوب عقیبی اپنے ماں باپ کا واحد فرزند ہے۔ اب وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن انتہائی رحم دل اور نیک سیرت انسان ہے۔ یہ گفتگو سن کر کیتم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں یعقوب عقیبی کی طرف چلنا چاہیے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو اپنے قیام کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یوناف اور بیوسا نے جواب میں کچھ کہا، پھر وہ دونوں ایک طرف چل دیے تھے۔ کیتم بھی ان کے پیچھے ہو لی تھی۔ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہوئے جو یہودی قیدیوں کی رہائش کے لیے مشہور تھا۔ جب وہ کبیر کے علاقے میں یہودیوں کے ایک معبد کی طرف جا رہے تھے تو معبد کے سامنے جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں یوناف کی نگاہ اچانک ایک شخص پر پڑی جو معبد کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوناف نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیوسا کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ بیوسا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ یعقوب عقیبی ہی ہے۔ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس معبد میں ہی اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس معبد کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے دیکھا یعقوب عقیبی بڑی عمر کا ہونے کے باوجود چاقو چوبند اور موٹا تازہ نظر آ رہا تھا۔ معبد کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنی جھالردار عبا کو تھامے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ میں عطر کی شیشی بار بار سونکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا قداور غلام اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور ایک پست قد کا سفید رنگ کا غلام اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور وہ ڈنڈے کو بار بار استعمال کرتے ہوئے ان گداگروں کو پیچھے ہٹا رہا تھا جو چیخ چیخ کر یعقوب سے فریاد کر رہے تھے اور کچھ نہ کچھ اس سے بٹور لینے کی فکر میں تھے۔ یعقوب عقیبی بھی ان مانگنے والوں اور گداگروں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ معبد کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر جانے کے بعد یعقوب عقیبی نے اچانک جب مڑ کر دیکھا
تو اس کی نگاہ یوناف بیوسا اور کیتم پر پڑ گئی۔ یوناف اور بیوسا کو دیکھ کر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا تھا اور اس نے اپنے دونوں خادموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، میرا بیٹا اور بیٹی آ رہے ہیں۔ اب مجھے معبد میں جانے کی ضرورت نہیں، اب میں ان دونوں کا استقبال کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یعقوب عقیبی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی لمبی آبا کو اپنی کمر کے گرد لپیٹا، پھر بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ یعقوب عقیبی بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ باری باری اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا کر ایک باپ کی شفقت کے ساتھ پیار کیا، اور پھر اس نے فکر مندی سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم رات کے وقت یہاں؟ کہو خیریت تو ہے؟ اور یہ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے، اس کی شکل بالکل میری بیٹی بیوسا سے ملتی ہے، یہ کون ہے اور ان دونوں کی شباہت کا کیا راز ہے؟ یوناف نے کیتم کا تعارف کرواتے ہوئے اس وقت وہاں اپنی آمد کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ یعقوب عقیبی انہیں اپنی حویلی میں لے آیا، اور اس طرح یوناف وہاں رہتے ہوئے کوروش تک ضروری اطلاعات اور خبریں پہنچانے لگا تھا۔ یوناف اور بیوسا کی طرف سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ بابل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک موسم گرما ختم ہو گیا تھا اور فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ کوروش ہمدان سے نکل کر شمال کی طرف نمودار ہوا، دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بابل کی حدود میں داخل ہو گیا اور اناج سے بھری تیار فصلوں کو کاٹنے لگا۔ بابل کی حدود میں رہنے والے باشندوں نے بھاگ کر دریائے دجلہ کے کنارے سرحدی شہر ایسپیس میں پناہ لی۔ تاہم کوروش اپنے لشکر کے ساتھ بتدریج آگے بڑھتا رہا۔ گو اس کی یہ پیش قدمی کافی سست تھی، لیکن وہ بابل کے علاقے میں لوٹ مار کرنے کے بجائے زیادہ غلہ جمع کرتے ہوئے اپنے رسد کے سامان میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ جن دنوں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، انہی دنوں ایک رات بابل کے بادشاہ نیونید نے سب سے بڑے دیوتا مردوک کے مندر اساگیلا میں اپنا تخت لگوایا۔ پھر وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور بابل شہر کے تقویم نگاروں، ستارہ شناسوں، منجموں اور پیشن گوئی کرنے والوں کو اس نے طلب کیا۔ جب یہ سارے لوگ نیونید کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، تب نیونید نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیزوں، ہمارے اور فارس کے بادشاہ کوروش کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیونید کے جواب میں اس کے تقویم نگار، ستارہ شناس، منجم اور پیشن گوئیاں کرنے والے مختلف جوابات دیتے رہے اور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اس وقت نیونید کا ایک مخبر اساگیلا کے معبد میں داخل ہوا اور نیونید کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں کوروش کے حوالے سے ایک خبر آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ نیونید کو شاید اس وقت جبکہ وہ تقویم نگاروں اور منجموں کے ساتھ گفتگو میں بری طرح مصروف تھا، اس مخبر کا آنا برا لگا تھا، لہٰذا اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے کوروش کے حملے سے متعلق کوئی خبر دینا چاہتے ہو تو فوراً میرے بیٹے بالشعر کے پاس جاؤ اور اس سے وہ خبر کہو جو تم لے کر آئے ہو۔ مخبر بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا اور اساگیلا معبد کے باہر آ کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور پھر وہ اپنے گھوڑے کو اساگیلا معبد کے شاہی محل کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ جس وقت وہ مخبر اپنے گھوڑے سے اتر کر شاہی محل میں داخل ہوا تھا، بلشعر اپنی کمرہ خاص میں مے نوشی میں مصروف تھا۔ اس دوران وہ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، وہ اٹھا اور محل کی بالکونی میں آ کھڑا ہوا، جہاں ہوا زیادہ خنک تھی۔ بالکونی کے نیچے صحن تھا جہاں شاہی محل کے افراد کے لیے ذبح ہونے والے جانور باندھے جاتے تھے، اور اس صحن کے اندر بھاری بھاری پاٹوں کی چکیاں بھی لگی ہوئی تھیں جہاں بنی اسرائیل کی لڑکیاں کام کیا کرتی تھیں، اور ان چکیوں پر محنت مزدوری کر کے وہ شاہی محل کے افراد اور ان کے دوسرے رشتہ داروں کے لیے اناج پیس پیس کر آٹا تیار کرتی تھیں۔ اس بالکونی میں کھڑے ہو کر وہ چکی کے بھاری بھاری پاٹ چلانے والی عبرانی کنیزوں کی آوازیں پوری صدائے بازگش کے ساتھ سن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ وہاں کھڑا چکی پیسنے والی عبرانی کنیزوں کے قہقہے اور اس کی گفتگو پر غور کرتا رہا۔ پھر جو ہی وہ وہاں سے ہٹا، اساگیلا کے مندر سے شاہی محل کی طرف آنے والا مخبر اس کمرے میں داخل ہوا اور بالشعر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بابل کے عظیم ولی عہد، میں ایک بری خبر لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کے والد محترم کی طرف اساگیلا کے مندر میں گیا، لیکن انہوں نے مجھے آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ میں یہ خبر لے کر آ رہا ہوں کہ فارس کے بادشاہ کوروش نے بابل کی حدود پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔
پکی فصلوں کو اس کے لشکر نے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ جس سمت سے بھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے، لوگ بھاگ کر بڑے شہروں میں پناہ لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں، جبکہ کوروش کے لشکری فصلوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اناج جمع کرتے جا رہے ہیں، تاکہ اگر جنگ طویل ہو تو رسد کا سامان اس کے کام آ سکے۔ یہ بری خبر سن کر بالشعر کے حواس جاتے رہی۔ اس کے چہرے پر غیظ اور غضب کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک نازک جام پکڑ رکھا تھا جو آدھا قیمتی شراب سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں اپنی خوبصورت ساتھی لڑکی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد فوراً اس نے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام اس نے کمرے کے ایک کونے میں دے مارا۔ پھر وہ محل کے اپنے کمرے خاص سے باہر بھاگ گیا تھا۔ محل سے نکل کر بالشعر سیدھا لشکرگاہ کی طرف گیا۔ رات ہی رات اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ پھر وہ اپنے باپ کو اطلاع کرنے کے بعد بابل شہر سے کوچ کر گیا تاکہ بابل سے دور ہی کوروش کی راہ روکے اور اسے شکست دے کر واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دے۔ بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بابل کے بادشاہ نیونید کا بیٹا بالشعر اپنے لشکر کے ساتھ اس سمت بڑھا جس طرف کوروش بابل پر حملہ آور ہوا تھا۔ کوروش اس وقت تک آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اور اپنے لشکر کے لیے اناج جمع کرتے ہوئے بابل کی سلطنت کے مشہور شہر سپر سے چند میل کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ بالشعر نے یہ کیا کہ وہ کوروش کو اپنے شہر سپر کی طرف نہیں بڑھنے دے گا اور شہر کے باہر بھی کوروش کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کر کے اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ چونکہ وہ فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور لوگوں نے اپنی فصلیں کاٹ کر جگہ جگہ ڈھیر لگا رکھے تھے تاکہ اس میں سے اناج نکال سکیں، بالشعر نے یہ کیا کہ ان ساری کٹی ہوئی فصلوں کو آگ لگا دی تاکہ کوروش کے لشکری اپنے لیے اناج اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں اس نے کوروش کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے بعد تک ان دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ کلدانی اپنے ولی عہد اور سپہ سالار اور بالشعر کی سرکردگی میں اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ حملہ آور پارسیوں کو مار بھگائیں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی اور رات کی تاریکی میں کوروش کے لشکری خوفناک طریقے سے ان پر حملے کرتے رہے جنہیں کلدانی زیادہ وقت تک برداشت نہ کر سکے۔ آخر ان حملوں کے باعث ان کی صفوں میں بدنظمی اور افراتفری کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ بالشعر نے جب یہ اندازہ لگایا کہ پارسیوں کی طرف سے اس کے لشکر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ اس کے لشکری اپنی تنظیم چھوڑ کر اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی خیریت اسی میں جانی کہ رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہو اور سیدھا بابل کی طرف جائے، بابل میں محصور رہ کر حملہ آور پارسیوں کا مقابلہ کرے۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے فوراً اپنے ماتحت چھوٹے سالاروں کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا۔ یوں رات کی تاریکی میں کوروش کے ساتھ شکست کھانے کے بعد بالشعر اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ کوروش کے ہاتھوں بابل کے باقاعدہ لشکر کی یہ پہلی شکست تھی اور اس پہلی شکست نے ہی بابل کے حکمرانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کے حوصلے پست ہو کر رہ گئے تھے اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بابل کی سلطنت کو حملہ آور کوروش کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ رات کی تاریکی میں جب بالشعر اپنے لشکر کو لے کر بابل کی طرف بھاگ رہا تھا تو سورج طلوع ہونے کے بعد جنگ میں مارے جانے والے سپاہیوں کو دفن کر کے کوروش اپنے لشکر کے ساتھ سپر شہر کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا شہر کے ارد گرد کٹے ہوئے کھیتوں اور فصلوں میں آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آگ پر فوراً قابو پا کر بجھا دیا جائے، لہٰذا اس کے گھڑ سوار سپر شہر کے اطراف میں پھیل گئے اور فصلوں اور کھیتوں میں جو آگ لگی تھی اسے بجھا دیا۔ نیونید کی طرف سے سپر شہر پر جو حاکم مقرر تھا اس کا نام رب ایلی تھا، اور اس رب ایلی کو یہ خبر ہوئی کہ رات کی تاریکی میں ان کے اس لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے جو بالشعر کی سرکردگی میں بابل میں آیا تھا، تو اس کے حوصلے پھر پست ہو گئے۔ تاہم اس نے سپر شہر کے دروازے بند کر دیے اور شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اسے اس نے تیار کر لیا اور کچھ قاصد بابل کی طرف روانہ کر دیے اور یہ اطلاع دی کہ حملہ آور پارسیوں کے مقابلے میں وہ سپر شہر میں محصور ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی مدد کی جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو حملہ آور پارسی بہت جلد سپر شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد رب ایلی نے شہر کے محافظ لشکروں کو شہر کی فصیل پر برجوں کے اندر بٹھا دیا تھا تاکہ دشمن پر تیر اندازی کر کے
اسے شہر کی فصیل کے قریب نہ آنے دیں۔ دوسری طرف کوروش نے شہر کے اطراف میں کٹی ہوئی فصلوں کو لگی ہوئی آگ بجھانے کے بعد شہر کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایک بہترین چال چلی۔ اس کے لشکری سارا دن کھیتوں میں لگی آگ کو بجھاتے رہے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے اس آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا تھا اور ساری فصلوں کو جلنے سے بچا لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ گھڑ سوار تیار کیے جو اپنے ساتھ سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپر شہر کی طرف بڑھے۔ ان میں سے کچھ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر بانسریاں اور ساز بجاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی بلند آوازوں میں سپر شہر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے سپر شہر کے پرامن لوگوں، باہر آ جاؤ، اپنے اپنے غلوں کو جمع کر لو اور اپنے جانوروں کے لیے پانی کھینچ لو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مصیبت ختم ہو چکی ہے۔ پارسیوں کا بادشاہ کوروش تمہارا دشمن نہیں، دوست ہے۔ گو نیونیت کا بیٹا بالشعر تمہیں مصیبت و ابتلا میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم تمہارے ساتھ پورا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دیکھ بھال بھی کریں گے اور تمہیں ضرورت کی ہر شے مہیا کریں گے۔ اس اعلان نے سپر شہر کے لوگوں پر خاطر خواہ اثر کیا۔ شہر کا حاکم رب ایلی بھی اس اعلان پر بڑا متاثر ہوا، لہٰذا اس نے شہر کے سارے دروازے کھول دیے۔ جو لشکر اس نے فصیل پر مقرر کیا تھا اسے حکم دیا کہ وہ فصیل سے اتر کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ رب ایلی کے اس رد عمل سے کوروش بھی خوش ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ رب ایلی کو اس کے سامنے لے آئیں۔ اور جب سپر شہر کے حاکم رب ایلی کو کوروش کے سامنے پیش کیا گیا تو کوروش نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو رب ایلی، تم نے میرے لشکریوں کے اعلان کے بعد شہر کے دروازے کھول کر انتہائی دانشمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بادشاہ کا بیٹا بالشعر سپر شہر کے باہر کھیتوں اور کھلیانوں کو آگ لگا گیا ہے، جس کے باعث سپر شہر کے لوگوں کے لیے مشکلات اٹھ رہی ہیں، لیکن میں اس شہر کے لوگوں کو مصائب کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگوں کے لیے میں غلے کی کمی کو خود پورا کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوروش جب خاموش ہوا تو رب ایلی بڑی انکساری اور عاجزی سے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے قوم پارس کے بادشاہ، اس سپر شہر میں ہمارا شمس دیوتا تھا جسے شہر کا محافظ دیوتا تصور کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ مہینوں میں ایسا ہوا کہ بابل شہر میں جشن منایا جانے لگا تھا، لہٰذا اس جشن میں حصہ لینے کے لیے ہمارے دیوتا شمس کو بھی سپر سے بابل لے جایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیوتا کے ہمارے پاس سے ہٹائے جانے کے باعث ہم پر یہ مصیبت اور مصائب کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس دیوتا کے یہاں سے جانے کے بعد ہماری سرزمینوں میں بارش نہ ہوئی اور زمین خشک ہو گئی تھی۔ جوار باجرے کی آدھی فصل ہمیں ملی، جبکہ آدھی ٹیکس کے طور پر بابل چلی گئی، اور اس فصل کے موسم میں جب امید تھی کہ ہمیں نئی فصل سے بہت کچھ حاصل ہوگا تو جنگ کی ابتدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اطراف میں کھیت کھلیانوں کو آگ لگ چکی ہے۔ اس سب باتوں کے باوجود اے پارسیوں کے بادشاہ، ہم آپ کے سامنے اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر رب ایلی نے اپنے پہلوؤں میں کھڑے ایک بوڑھے آدمی کو آنکھ کا اشارہ کیا، جس کے جواب میں اس نے کوروش کو مٹی اور پانی کے بھرے ہوئے 2 برتن پیش کیے، اور ساتھ ہی رب ایلی پھر بولا اور کہنے لگا، اے پارسیوں کے بادشاہ، جس کسی کو بھی مٹی اور پانی پیش کیا جاتا ہے گویا اس کے سامنے اطاعت کا اظہار کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم اہل سپر بھی آپ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ سپر شہر کے حکمران کے اس رویے سے کوروش بہت خوش ہوا۔ چند یوم تک اس نے اس شہر میں قیام کیا اور لوگوں میں غلہ اور اناج تقسیم کرتا رہا۔ سپر شہر میں قیام کے دوران کوروش کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ کوروش کا سسر اور قوم ایلام کا بادشاہ گوبارو ایلامیوں کا ایک لشکر لے کر مرکزی شہر شوش سے سپر شہر سے باہر کوروش کے لشکر میں آ شامل ہوا تھا۔ یہ ایلامی لشکری چرمی ڈھالیں اور نیزے تھامے ہوئے تھے۔ پھر دجلہ کی لشکرگاہ سے ارمنی سواروں کا کافی بڑا لشکر بھی کوروش کے لشکر میں آ شامل ہوا تھا۔ یہ لوگ پیتل کے خول اور فولادی ڈھالیں استعمال کرتے تھے جو دھوپ میں خوب چمکتی تھیں۔ اس کے علاوہ گرگانی، پرتوانی، ہسفدی، باختری لشکر بھی کوروش کے پاس پہنچ گئے تھے، اور مزید یہ کہ ہمدان کی طرف سے بھی کچھ فرید مادنی لشکر بھی کوروش سے آ ملے تھے۔ اس طرح سپر شہر کے باہر کوروش کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا،
جسے لے کر وہ بابل کی طرف بڑھا تھا۔ ادھر کوروش اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ادھر نیونید بابل کے سب سے بڑے مندر اساگیلا میں آیا اور سب لوگوں کے سامنے فصل کی کٹائی کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ شاید ایسا کر کے وہ لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ کوروش کے حملہ ہونے کے خطرے سے بالکل فکر مند نہیں ہے، اور پھر یہ کہ کوروش کو مار بھگانا ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہ ہوگا۔ تاہم بلشعر پوری طرح مستعد تھا اور اس نے کوروش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ بابل شہر کی فصیل پر پہرا دینے والے محافظوں کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ فصیل کے اوپر جگہ جگہ برجوں کے پاس پتھر برسانے والی منجنیقیں نصب کر دی گئی تھیں، اور ان کے پاس پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ اسے چلانے والے لوگ تیار کھڑے تھے۔ فصیل کے اوپر بنے ہوئے برجوں کے اندر تیل کی بڑی بڑی ہانڈیاں لٹکا دیے گئے تھے اور ان کے نیچے آگ جلا دی گئی تھی، تاکہ جب دشمن فصیل کے قریب آئی تو ان پر کھولتا ہوا پانی اور تیل پھینکا جائے۔ ان کڑاہوں کے نیچے جو آگ جل رہی تھی، اس آگ سے جو انگارے بنتے چلے جا رہے تھے، ان انگاروں کو بھی محفوظ رکھا گیا تھا، تاکہ بوقت ضرورت ان انگاروں کو بھی دشمن پر پھینک کر ان کے لیے مصیبت اور دشواریوں کا باعث بنایا جائے۔ اس طرح بابل کے بادشاہ کے بیٹے بلشعر نے کوروش سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ دوسری طرف یوناف اور کوروش کے درمیان نامہ و پیغام کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ یوناف کے کہنے پر کوروش نے اپنی چند دستے سوداگروں کے بھیس میں پہلے روانہ کر دیے تھے۔ یہ دستے پہلے شہر سے باہر ان بستیوں میں داخل ہوئے جہاں بیت المقدس سے لائے جانے والے یہودیوں کو آباد کیا گیا تھا۔ یوناف اور یعقوب عقیبی نے ان کا استقبال کیا۔ یعقوب عقیبی پوری طرح یوناف کا ساتھ دے رہا تھا، اور وہ بھی دل و جان سے چاہتا تھا کہ شہر پر کوروش کا قبضہ ہو جائے، اس طرح یہودیوں کی اسیری ختم ہو اور وہ واپس یروشلم جانے کے قابل ہو سکیں۔ دن کے وقت ہی یوناف بیوسا کیتم یعقوب عقیبی کے ساتھ ان دستوں کو لے کر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ کسی نے ان پر کوئی شک نہ کیا، اس لیے کہ یعقوب عقیبی شہر کے اندر بڑا باعزت سوداگر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جو کوروش کے ساتھی داخل ہوئے تھے وہ بھی چونکہ سوداگروں کے ہی بھیس میں تھے، لہٰذا لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ سب یعقوب کے ساتھی ہیں جو فصل کی کٹائی کے جشن میں حصہ لینے کے لیے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دن بھر یہ لوگ شہر میں جشن منانے والے لوگوں کی ٹولیوں کے اندر گھومتے پھرتے رہے۔ جب شام ہوئی، چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تو ان لوگوں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا۔ یعقوب عقیبی تو شہر سے باہر یہودیوں کی بستی کی طرف چلا گیا، جبکہ سوداگروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے والے کوروش کے ساتھی یوناف کی سرکردگی میں کام کرنے لگے تھے۔ جب رات ہو گئی تو انہوں نے اپنے سفید اور سادہ لباس اتار دیے تھے جن کے نیچے وہ اپنے ہتھیار سجائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں پکڑ رکھی تھیں۔ ان کے اندر انہوں نے اپنے سیاہ لباس پہن لیے تھے۔ رات کے اس پہر نیونید اور اس کا بیٹا اور بیٹی اساگیلا کے مندر میں فصل کی کٹائی کے جشن کے سلسلے میں قیام کیے ہوئے تھے۔ یوناف کی سربراہی میں شہر میں داخل ہونے والے مسلح جوان پہلے اساگیلا مندر کی طرف گئے۔ یوناف نے انہیں بڑی رازداری کے ساتھ یہ سمجھا دیا تھا کہ پہلے اس مندر پر حملہ آور ہوا جائے۔ مندر کے سارے محافظوں کو ختم کرنے کے بعد، مندر پر قبضہ کرنے کے بعد بادشاہ نیونید بلشعر شمورا کو مندر کے اندر ہی محفوظ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو شہر میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس طرح کہ اساگیلا مندر کی پشت پر ایک دروازہ، جسے اشتار دروازہ یا غیر مرئی دروازہ کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا، شہر کی فصیل کے اندر یہ دروازہ صرف اس غرض کے لیے رکھا گیا تھا کہ جو باہر سے آنے والے لوگ اساگیلا مندر کی زیارت کرنا چاہیں وہ اس دروازے سے آ جا سکیں۔ پس یوناف کی سرکردگی میں اس کام کی تکمیل شروع ہوئی، اور سب سے پہلے یوناف نے اپنے ان مسلح ساتھیوں کے ساتھ اساگیلا مندر کے سارے محافظوں کا خاتمہ کرا دیا، اور ان کی جگہ اس نے اپنے مسلح جوان کھڑا کر دیے تھے۔ پھر اس نے بڑی رازداری کے ساتھ اشتار دروازہ کھول دیا تھا، جس کے کھلتے ہی یوناف کے حکم پر جلتے پروں کا ایک پتھر فضا کے اندر مارا گیا، جو کوروش کے لشکر کے لیے ایک اشارہ تھا کہ شہر کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، لہٰذا وہ شہر میں داخل ہو جائے۔ کوروش اس وقت بابل کے ساتھ بہنے والے دریا کے کافی پار فاصلے پر تھا۔ اس نے جلتے ہوئے تیر کا اشارہ دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ آگے بڑھا، بلکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ دریا کو گھوڑوں پر بیٹھ کر ہی عبور کر لے گا، اس لیے کہ ان دنوں دریا اترا ہوا تھا۔ لہٰذا کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کر کے اشتار دروازے سے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔
یہ سارے کام انجام دینے کے بعد یوناف اساگیلا مندر کے اس مخصوص حصے میں داخل ہوا جہاں بلشار نے فصل کی کٹائی کا جشن منانے کے لیے اپنی بیویوں اور بے شمار عورتوں کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ جشن کی خوشی میں اندھا دھند تلخ قسم کی شرابیں پی رہے تھے۔ بے شمار نوجوان حسین اور خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی بربط بجا رہی تھیں۔ مندر کے سارے حصوں میں جگہ جگہ چراغ روشن تھے اور مندر کے ارد گرد جو بازار تھے ان میں ابھی تک رونق تھی۔ بازار پوری طرح فصل کی کٹائی کے جشن میں کھلے ہوئے تھے اور حلوائی مقدس کیک بنا رہے تھے اور لوگ جشن منانے کے لیے دھڑا دھڑ کیک خرید رہے تھے۔ عین اس وقت اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے یوناف اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بلشار اپنی بیویوں اور دیگر ساتھی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا مے نوشی میں مصروف تھا، اور اس نے اپنی سری قوتوں کو ہی حرکت میں لاتے ہوئے اس دیوار پر جو بلشار کی پشت پر تھی ایک تحریر لکھی اور پھر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچانک بلشار کی بیویوں میں سے ایک کی نگاہ دیوار پر پڑی۔ اس نے اس تحریر کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر وہ چلانے کے انداز میں بلشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارے پیچھے جو تحریر لکھی ہے، تھوڑی دیر پہلے تک یہ تحریر یہاں نہیں تھی۔ یہ کون سے غیر مرئی ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ تحریر لکھ دی ہے؟ اس انکشاف پر بلشار چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے غور سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس تحریر کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اپنی بیویوں اور وہاں جمع ہونے والی لڑکیوں کو مخاطب کر کے پوچھا، جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت دیوار پر کوئی تحریر نہیں تھی، یہ تحریر بعد میں پھر کس نے لکھی؟ اور یہ تحریر بھی ایسی زبان میں ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں پاتا۔ اس پر بلشار کی ایک دوسری بیوی نے بلشار کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً شہر کے معروف ستارہ شناسوں اور لوح نویسیوں کو بلانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس تحریر کو پڑھ کر اس کا مطلب ہمیں سمجھا سکے۔ بلشار کو اپنی اس بیوی کی یہ تجویز پسند آئی، لہٰذا اس نے چند ملازم بھیجوائے کہ وہ بھاگ کر شہر کے ستارہ شناسوں اور لوح نویسیوں کو بلا کر لائیں۔ جب یہ لوگ وہاں حاضر ہوئے تو تھوڑی دیر تک وہ تحریر کو بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر وہ بلشار کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بادشاہ کے فرزند، اس تحریر سے ہم نا آشنا ہیں، نہ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مطلب آپ کو سمجھا سکتے ہیں، تاہم ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اب کسی یہودی کو بلائیں۔ یہ تحریر ہمیں عبرانی زبان سے ملتی جلتی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی جوان اسے پڑھ کر آپ کو اس کا مطلب سمجھا سکے۔ بلشار کو اپنے ستارہ شناسوں کی یہ گفتگو پسند آئی۔ اس نے انہیں وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور اپنے چند ملازموں کو پھر روانہ کیا کہ وہ کسی پڑھے لکھے یہودی کو پکڑ کر لائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ملازم ایک یہودی کو پکڑ کر لائے، اور جب اسے بلشار کے سامنے پیش کیا گیا تو بلشار نے اس نوجوان یہودی کو مخاطب کر کے پوچھا، سنو اے نوجوان، یہ دیوار پر جو تحریر لکھی ہے اسے پڑھو اور اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تھوڑی دیر تک وہ یہودی اس تحریر کو غور سے دیکھتا رہا، اور پھر وہ بلشار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ کے فرزند، میں اس تحریر کو پڑھ چکا ہوں، اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ پہلے میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ اس کا مطلب مجھ سے جاننے کے بعد میری جان محفوظ رہے گی اور آپ میرے قتل کے درپے نہیں رہو گے۔ اس پر بلشار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم اس تحریر کا مجھے مطلب سمجھاؤ، اگر تم اس کا مطلب سمجھا سکے تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تمہیں انعامات سے مالا مال کر دوں گا۔ بلشار کا یہ جواب سن کر وہ یہودی نوجوان خوش ہوا، پھر وہ بلشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، دیوار پر لکھی ہوئی ان تحریروں کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے، اے بلشار، تم اس کمرے میں اپنی بیوی اور اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر جشن منا رہے ہو۔ کاش تمہیں یہ خبر ہوتی کہ خدا نے تمہیں تمہاری حکومت کے دن کم کر کے اسے ختم کر دیا ہے۔ اے بابل کے بادشاہ کے عیاش اور غیر ذمہ دار بیٹے، کاش تمہیں یہ خبر ہوتی کہ تمہیں ترازو میں تولا گیا ہے اور تم میں برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم پائی گئی ہیں۔ اے بابل کے ولی عہد، اسی بنا پر تمہاری سلطنت ختم کر کے اہل ماد اور اہل فارس کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اے بادشاہ کے فرزند، آج کی رات تم دونوں باپ بیٹے کے لیے بابل کی حکمرانی کی آخری رات ہے۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد وہ یہودی نوجوان خاموش ہو گیا تھا۔ اس تحریر کا مطلب جان کر بلشار کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اس کا رنگ فق ہو گیا تھا، شراب کا نشہ ہرن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔
اتنی دیر تک کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ اشتار دروازے سے بابل شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر چند محافظ بھاگے بھاگے اساگیلا مندر میں داخل ہوئے اور بالشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، نامعلوم مسلح سوار اشتار دروازے سے بابل شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس طرح وہ اشتار دروازہ کھول کر شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کی بھی حقیقت ابھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ اس انکشاف پر بالشار بھڑک سا اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار سونت لی اور قیامگاہ کے اس حصے میں جو اس کے چند محافظ تھے انہیں ساتھ لے کر وہ اساگیلا مندر سے باہر نکلا، لیکن جو ہی اس نے ایسا کیا، یوناف نے جو پہلے ہی وہاں اپنے محافظ مقرر کر دیے تھے وہ ان پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے بالشار کا بھی کام تمام کر دیا اور اس کے محافظوں کو بھی قتل کر کے رکھ دیا۔ یوں بابل کا ولی عہد بغیر کسی جنگ و جدل کے مارا گیا۔ یہ خبر آن کی آن میں اساگیلا مندر میں پھیل گئی، اور جب یہ خبر بابل کے بادشاہ نیونید کے کانوں میں پڑی تو وہ بھاگا ہوا مندر کے تہ خانے کی طرف گیا۔ تہ خانے کا دروازہ کھول کر وہ اس خفیہ راستے میں داخل ہوا جو ایک سرنگ کی صورت میں بابل سے باہر نکلتا تھا۔ پھر وہ اس راستے سے بھاگ کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی شمورا اس وقت مردوک دیوتا کے سامنے فصل کی کٹائی کے سلسلے میں دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ اس کا باپ خفیہ راستے سے بھاگ گیا ہی اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہی، تو اس نے سنہرے دستے کا وہ خنجر جو اس کے پاس تھا وہ نکالا اور اپنے پیٹ میں گھوم کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح بابل کا بادشاہ نیونید فرار ہو گیا اور اس کا بیٹا اور بیٹی موت کی گہری نیند سو گئے۔ آن کی آن میں یہ خبر یوناف کے ساتھیوں نے شہر میں پھیلا دی کہ بابل کا بادشاہ نیونید شہریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے، اور پھر یہ کہ بادشاہ کا بیٹا بالشار اور اس کی بیٹی شمورا مارے جا چکے ہیں۔ شہریوں پر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ ہتھیار نہ اٹھائیں اور قوم ماد اور قوم پارس کے بادشاہ کوروش کی فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کی زندگیاں اور ان کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ شہریوں نے ان خبروں کو تسلیم کر لیا، کسی نے بھی ہتھیار اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہے اور اس طرح جشن میں حصہ لیتے رہے جیسے وہ پہلے لے رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوروش نے اپنے آدھے لشکر کو بابل شہر میں داخل کیا اور یوناف کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس لشکر کی کمانداری خود کرے۔ دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر رک گیا تھا تاکہ رات گزر جائے اور صبح ہوتے ہی وہ بھی لوگوں کا رد عمل دیکھنے کے بعد شہر میں داخل ہو۔ دوسرے روز کوروش اپنے لشکر کے باقی حصے کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ جب وہ اشتار دروازے سے بابل میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کا بہترین استقبال کیا تھا۔ شہر کے اشتار دروازے سے لے کر اساگیلا کے مندر تک لوگوں نے کھجور کی شاخیں اس کے راستے میں بچھا دی تھیں۔ ان کھجوروں کی شاخوں پر چلتا ہوا کوروش اساگیلا کے مندر کی طرف بڑھا۔ کھجوروں کی شاخیں بچھائے ہوئے ان راستوں کے دونوں طرف عوام کا ایک ہجوم کھڑا تھا جو رومال اور ہری ہری شاخیں ہلا ہلا کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کوروش کا استقبال بھی کر رہا تھا۔ کوروش کے پیچھے پیچھے 5000 شمشیر زن اور نیزہ بردار سپاہیوں کا لشکر بھی شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس لشکر کے پیچھے دور دور تک جہاں نگاہ کام کرتی تھی پارسی سپاہی دکھائی دے رہے تھے۔ اساگیلا کے مندر کے قریب آ کر کوروش رک گیا اور اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کا وہ بھی جائزہ لے سکیں۔ بابل شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ کوروش بے شک عبائے شاہی میں ملبوس تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں نہ شاہی انگوٹھی تھی اور نہ ہی جواہرات سے مرصع کوئی عصا جو حکومت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ تاہم بے شمار لوگ اساگیلا کے مندر کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے اور بڑے غور سے اپنے بادشاہ کوروش کو دیکھے جا رہے تھے۔ کوروش نے سب سے پہلے اپنے اطراف میں جمع ہونے والے سارے لوگوں کا جائزہ لیا، پھر اس نے اپنے دائیں طرف مذہبی پیشواؤں، پجاریوں اور منشیوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اہل بابل، ان سرزمینوں کا خدا بزرگ مردوک ایک صحیح قسم کے حکمران کی جستجو میں تھا جو دنیا پر حکومت کر سکے۔ سو اس بڑے دیوتا نے میرا نام لے کر پکارا اور دنیا کی حکومت مجھے سونپ دی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور شہر بابل کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس نے لوگوں کے دل میری طرف مائل کر دیے کیونکہ میں بھی ان کی عبادت کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ مردوک میرا رہبر بنا اور بغیر کسی جنگ کے مجھے بابل میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور اس طریقے سے اس نے اپنے شہر کو ایک بہت بڑی مصیبت اور خون ریزی سے بچا لیا۔
یہاں کا بادشاہ نیونید جو نہ اس سے ڈرتا تھا اور نہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس نے میرے ہاتھوں شکست کھائی اور اپنے لوگوں کو تنہا میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نکلا۔ سنو بابل کے لوگوں، میں بابل کے قدیم شہر میں بڑے پرامن طریقے سے لوگوں کے شوق اور خوشی سے وارد ہوا ہوں، اور میں انہی کے بادشاہوں کے محل میں بیٹھ کر ان پر حکومت کروں گا۔ اب تمہارا نیا بادشاہ صرف واحد کلدانیوں کا بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ کلدانیوں کے ساتھ ساتھ پارسیوں، ایلامیوں، قوم مات کا، لیڈیا والوں کا اور باختر والوں کا اور سمرقند سے آگے تک رہنے والے سارے قبائل اور قوموں کا حکمران ہوں گا۔ میں اکادی اور سمیریوں اقوام کی اس قدیم سرزمین کے اندر کسی دشمن کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں بابل کے داخلی معاملات اور اس کے بہت سے مندر بنواؤں گا، اور میں اپنے کارکنوں کو اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ میں جو کام اور جو احکامات جاری کروں گا ان سب کی تکمیل کی جائے۔ اس کے بعد کوروش نے مختلف احکامات جاری کرنے شروع کیے۔ سب سے پہلا اس نے یہ حکم دیا کہ محل کے منشی، ستارہ شناس اور لوحیں لکھنے والے سارے اہم واقعات کو مٹی کی لوحوں پر کلدانی زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں میں بھی یہ اہم واقعات تحریر کریں گے۔ دوسرا اہم حکم کوروش نے یہ دیا کہ بابل کی سلطنت میں ایک بیل، ایک غلام، ایک ہل اور ایک اچھے درخت کی شہتیر کی ایک ہی قیمت لگائی جاتی تھی۔ کوروش نے حکم دیا کہ بیل اور غلام کی قیمت زیادہ کر دی گئی ہے تاکہ ان دونوں کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہو۔ اس سے پہلے لوہے کے ہلوں کی اجارہ داری مندروں کے پجاریوں کے پاس ہوتی تھی۔ کوروش نے حکم دیا کہ وہ اس سے کام لیں اور پیداوار میں اضافہ کریں۔ تیسرا حکم کوروش نے یہ دیا کہ بابل کی حکومت کی طرف سے کسانوں پر آب پاشی پر جو آبیانہ مقرر تھا وہ اس نے بالکل ختم کر دیا، اور کہنے لگا کہ پانی کی روانی آفتاب کی کرنوں کی مانند ہے۔ جس طرح سورج کی کرنوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اسی طرح پانی پر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں فصلوں کے لیے کارآمد ہیں، لہٰذا ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اے اہل بابل، میں تمہارا بادشاہ کوروش کہتا ہوں کہ تم زمین کو فنا ہونے سے کیسے بچاؤ گے جب تک پانی آزادی سے نہ چلے؟ زمین کی تجدید کس طرح ہو سکتی ہے جب تک اسے وافر مقدار میں پانی نہ ملے؟ اور کس طرح بغیر پانی کے بیج، پودے اور درخت شراور ہو سکتے ہیں؟ جب تک حیوانات کے لیے وافر گھاس نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں غذا اور دودھ بہم پہنچائیں؟ اور یہ سب چیزیں اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب کسانوں کو کھلا اور ضرورت کے موقع پر پانی ملتا رہے۔ لہٰذا آج کے بعد پانی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور ہر کسان کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی فراہم کیا جائے گا۔ اے اہل بابل، مجھے خبر ہوئی کہ دوسرے شہروں کے دیوتاؤں کے علاوہ بہت سے لوگوں کو بھی زبردستی بابل میں روکے رکھا گیا ہے، اور یہ لوگ سب یہاں قیدی اور اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ دوسرے شہروں کے جس قدر بھی دیوتاؤں کو جشن کے سلسلے میں یہاں لا کر رکھا گیا ہے، وہ سب ان شہروں کو واپس بھیج دیے جائیں گے، اور یہ کام آج ہی سے شروع کیا جائے گا۔ جس طرح دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کے لوگوں کو بھی یہاں روکا گیا ہے، وہ بھی واپس جائیں گے۔ وسیع میدانوں کے آموری، پہاڑی علاقوں کے ایلامی، مغربی ساحل کے ہنرمند کنانی، سمندر کے نواحی علاقوں کے شتربان مختلف شہروں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اور لونڈی اور غلام اور ان کے اہل و عیال سب آج ہی اپنے اپنے شہروں کو واپس جا سکتے ہیں، اور انہیں اپنے اپنے شہروں کی طرف جانے کے لیے راہ کا خرچ بھی ادا کیا جائے گا۔ کوروش کا یہ حکم سن کر لوگ اس کی تعریف اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ مجھے یہاں داخل ہونے کے بعد یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس شہر اور اس کے نواح میں بردہ فروشی کا کام اپنے عروج پر ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بردہ فروش غلاموں کو گرم سرخ مہروں سے داغنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آج سے حکم دیتا ہوں کہ کوئی غلاموں کو داغنے کا کام نہ کرے۔ اگر آج کے بعد کسی بردہ فروش نے غلاموں کو داغا تو سزا کے طور پر وہ جتنے غلاموں کو داغے گا اتنی بار اسی طرح اس کے جسم کو بھی داغا جائے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے کوروش خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ایک طرف یوناف، بیوسا اور کیتم آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے ساتھ یہودیوں کا سردار یعقوب عقیبی بھی تھا، اور یعقوب عقیبی کے پیچھے بہت سے یہودی عمرہ اور روسا بھی کوروش کی طرف آ رہے تھے۔ کوروش اپنے گھوڑے سے اترا، تیزی سے وہ آگے بڑھا اور پہلے یوناف سے بغل گیر ہوا، اور پھر اس نے بیوسا اور کیتم کا حال پوچھا۔ اس کے بعد یوناف نے اس کا تعارف یعقوب عقیبی اور اپنے پیچھے آنے والے سارے یہودی عمرہ اور روسا سے کروایا۔
کوروش بڑی فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملا۔ پھر یوناف کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ سب یہودی اکابر اور میرا یہ دوست یعقوب عقیبی جس کے ہاں ہم نے قیام کر رکھا ہے، یہ سب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یوناف کی اس بات پر کوروش کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ یعقوب عقیبی اور یہودی اکابر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم لوگ میرے دوست، میرے بھائی یوناف کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، لہٰذا جو کچھ بھی تم کہو گی میں اسے مان لوں گا اور تسلیم کر لوں گا۔ یہودی اکابر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ انہوں نے یعقوب عقیبی کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تاکہ وہ کوروش سے بات کرے۔ لہٰذا یعقوب کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے عظیم بادشاہ، آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ نسل پہلے بابل کا بادشاہ بخت نصر فلسطین میں بنی اسرائیل کی سلطنت یہودا پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی اور اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس نے انہیں بابل کی فصیلوں سے باہر دریائے فرات کے کنارے آباد کروا دیا تھا۔ یہ یہودی بیچارے انتہائی ذلیل اور کمتر کام کرتے رہے تھے۔ بابل میں مزدوری، نہروں کی کھدائی، باغوں کی دیکھ بھال، اینٹوں کی بھٹیوں پر، شہر بھر کی گندی نالیوں کی صفائی پر یہ سارے یہودی مزدور مامور تھے، اور یہ سارے کام وہی کرتے ہیں۔ بابل کے لوگ انہیں کمتر اور انتہائی نچلے درجے کے لوگ تصور کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ جس قدر یہودی یہاں اسیر اور قیدی کی حیثیت سے فلسطین سے لا کر آباد کیے گئے ہیں، ان سب کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یعقوب عقیبی جب خاموش ہوا تو کوروش کہنے لگا، ہاں، جس قدر بھی یہودی یہاں سے واپس فلسطین جانا چاہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، کوئی ان کے لیے روک ٹوک نہیں ہے۔ جس قدر سامان اور جس قدر بھی وہ دولت لے جانا چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ کوروش کا یہ جواب سن کر یعقوب عقیبی بہت خوش ہوا، اور پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، بابل کا حکمران بخت نصر جب بے شمار یہودیوں کو فلسطین سے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لایا تو ہماری عبادت گاہوں سے وہ اتنی دفعہ قیمتی برتن بھی لے آیا تھا جو ہماری عبادت گاہوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ہمارے یہ مقدس برتن اب آساگیلا کے معبد میں پتھر، لکڑی، چاندی اور سونے کے خداؤں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ اب جانتے ہوں گے کہ یہودی کسی بت، کسی دیوتا کو تسلیم نہیں کرتے، وہ خدائے واحد کو مانتے ہیں، اسی کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی اجازت دی جائے کہ آساگیلا کے معبد میں جس قدر ہمارے مقدس ظروف ہیں وہ بھی یہاں سے یہودیوں کو واپس فلسطین لے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اے بادشاہ، ہم موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور انہی کا اتباع کرتے ہوئے ہم یروشلم کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ہیکل کی بھی دوبارہ تعمیر کے خواہاں ہیں۔ اس پر کوروش کہنے لگا، تم خود اپنے ان شیوخ کو آساگیلا کے معبد میں لے جاؤ، وہاں جس قدر تمہارے ظروف ہیں انہیں لے جاؤ، اور جس قدر یہودی بابل شہر سے باہر دریا کے کنارے آباد ہیں اور جو واپس جانا چاہتے ہیں انہیں خوشخبری دو کہ وہ ان ظروف کو لے کر واپس فلسطین جا سکتے ہیں، اور میں انہیں راستے کے اخراجات کے علاوہ یروشلم شہر کو دوبارہ آباد کرنے اور خود کو وہاں بہتر طریقے سے بسانے کے اخراجات بھی پورے کروں گا۔ کوروش کا یہ حکم سن کر یعقوب عقیبی اور دوسرے یہودی شیوخ خوش ہو گئے تھے، لہٰذا وہ آساگیلا مندر میں داخل ہوئے۔ جس قدر ظروف ان کی عبادت گاہوں سے تعلق رکھتے تھے وہ سارے انہوں نے لیے، اور پھر وہ دریائے فرات کے کنارے یہودیوں کی آبادیوں کی طرف گئے اور انہیں یہ پیغام سنایا کہ وہ فلسطین کی طرف جانے کے لیے آزاد ہیں، اور پھر یہ کہ بابل میں اب وہ قیدی اور اسیر نہیں ہیں۔ اور یہ خوشخبری سن کر سارے یہودی تیاریاں کرنے لگے تاکہ بابل سے فلسطین کی طرف کوچ کر جائیں۔ اسی روز یہودیوں نے اپنی کوچ کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے یہودی اپنے ساز و سامان کے ساتھ، البتہ یعقوب عقیبی اور چند دوسرے معزز یہودی جن کا کاروبار بابل میں خوب چمک اٹھا تھا، ان یہودیوں کے ساتھ واپس فلسطین نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے بابل میں ہی رہنا پسند کیا تھا۔ اور جب یہ سارے انتظامات ہو گئے اور شام ہونے لگی تو کوروش نے اپنے پہلو میں کھڑے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، تم بیوسا اور کیتم کے ساتھ میرے ہمراہ میرے شاہی محل میں قیام کرو گے۔ اس پر یوناف نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کوروش میرے بھائی، میں تمہاری اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بابل کے محل میں ہی قیام کروں گا،
لیکن مجھے چند روز اپنے اس مہربان یعقوب عقیبی کے ہاں قیام کرنے کی اجازت دو، اس لیے کہ مجھے اس سے یہاں بابل میں زندگی بسر کرنے والے یہودیوں سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گو میں اس کے ہاں گزشتہ کئی دنوں سے ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن اس موضوع پر میں آج تک اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے کہ میرے یہ سارے دن بابل اور اس کے لشکر اور اس کی قوت کا اندازہ لگانے میں ہی گزر گئے تھی، اور انہی چیزوں کے متعلق تمہیں یہ پیغام بھجواتا رہا ہوں۔ لہٰذا مجھے چند دن یعقوب کے ہاں رہنے دو کہ میں اس سے وہ معلومات حاصل کر سکوں جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ کوروش نے یوناف کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی، لہٰذا یوناف وہاں سے بیوسا اور کیتم کو لے کر یعقوب عقیبی کے ساتھ چلا گیا تھا۔